خدا ان کی تعریف ہو کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ پیارے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے پہلے 3 ابواب کو ختم کیا ہے، جس میں جو اہم حصہ جو ہم نے ابھی کور کیا ہے وہ ہے کلیسیا کو لکھوائے گئے یسوع مسیح کی طرف سے 7 خطوط، جو 7 حقیقی کلیسیائیں تھیں ایشیائی کوچک میں، جو آج کا موجودہ ترکی ملک ہے اس کے مغربی علاقے میں یہ کلیسیائیں قائم تھی۔ جو حقیقی کلیسیائیں تھیں 2000 سال پہلے، کلیسیائیں تو بہت سی تھیں اس وقت، لیکن یسوع مسیح نے خود اپنی کامل حکمت کی وجہ سے یہ طے کیا کہ وہ ان 7 کلیسیاؤں کو چنے اور ان کو ہی خط لکھوائے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ ہم 7 خطوط کو اسٹڈی کر چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں جلدی سے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کر دوں، تاکہ وہ بہن بھائی جنہوں نے سارے وائس میسیجز نہیں سنے، اگر وہ ان خطوط کو نہیں انہوں نے سنا جو ہم نے ان خطوط کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ کم از کم اس خلاصے کو سن کر انہیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان خطوط میں کیا بات کہی گئی ہے، کیا ان کا مقصد ہے۔ ان خطوط کا مقصد اس زمانے کی ان 7 کلیسیاؤں کو جو 2000 سال پہلے ایشیائی کوچک میں موجود تھیں، جن کو خط جو لکھوائے گئے وہ یوحنا عارف، جو یسوع کے آخری شاگرد تھے اور پسندیدہ شاگرد تھے، جنہوں نے یسوع کی والدہ مقدسہ مریم کو بھی سنبھالا یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد، انہی نے ان خطوط کو اور مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کیا، کیونکہ وہ ایک جزیرہ میں، جو پطمس کا جزیرہ جو یونان کی ایک آئی لینڈ تھی جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، قید تھے، ایذا رسانی کا سامنا کرتے، تو اسی قید کے دوران یسوع نے یہ مکاشفہ دیا اور یہ مکاشفہ کی کتاب اور یہ خطوط انہوں نے تحریر کی ہے، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، مکاشفہ کی کتاب کا حصہ۔ ان خطوط کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کلیسیاؤں کے اندر جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی شاباش بھی انہیں دی جائے، اور جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انتباہ کیا جائے، تاکہ خدا ان کلیسیاؤں کی غلطیوں سے ناخوش ہو کر انہیں سزا نہ دے، بلکہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، کلام کے مطابق بن جائے، خدا کی مرضی کے مطابق بن جائے، تو خدا انہیں وہ اجر دے، وہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہر ایک خط میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ جو غالب آئے اسے اجر ملے گا۔ اور 7 کلیسیاں ہیں، 7 ہی قسم کے مختلف جو ہیں اجر ان کو دینے کا وعدہ کیا گیا۔ 7 کا حصہ مکاشفہ کی کتاب میں بڑا اہم حصہ ہے، اور اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ 7 کاملیت کا عدد ہے، کاملیت کا عدد ہے، خدا کا عدد ہے۔ 7 کلیسیاں، 7 فرشتے، خدا کی 7 روحیں خدا کے تخت کے سامنے جلتے ہوئے چراغوں کی مانند، اور پھر 7 نرسنگے خدا کے قہر کے 7 پیالے۔ اس لیے 7 کا عدد مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو بار بار نظر آتا ہے۔ پر عزیزو، یاد رکھیں کہ ان خطوط میں اس زمانہ کی 2000 سال پہلے کی ان 7 کلیسیاؤں کے لیے خاص پیغام تھا، بلکہ ارد گرد کی باقی کلیسیاؤں کے لیے بھی سبق موجود تھا اس میں، اور آنے والے سارے زمانوں کی ساری کلیسیاؤں کے لیے بھی اس میں سبق اور وہ باتیں بتائی گئیں جن سے کلیسیا کو بچنا ہوگا، جن کے باتوں پر کلیسیا کو آنے والے زمانوں میں غالب آنا ہوگا۔ یہ خطوط نہ صرف کلیسیا کی جماعت کے لیے بطور ایک باڈی کے، ایک جسم کے طور پر لکھوائے گئے، کیونکہ کلیسیا مل کر ایک جسم بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے جو یسوع کا جسم کہلاتا ہے۔ کلیسیا یسوع کا بدن کہلاتی ہے، اس بدن کو یسوع نے خط لکھے، اور کلیسیا جو یسوع کے دلہن ہے اس کو یسوع نے خط لکھے۔ تو کلیسیا
یسوع کا بدن بھی ہے، یسوع کی دلہن بھی ہے، اس کے لیے یہ خط لکھوائے گئے۔ تو یہ خط پوری جماعت کے لیے بھی ہیں، اس میں سبق باتیں، بلکہ ہر ایک کلیسیا کے ہر ایک رکن کے لیے بھی اس میں باتیں موجود ہیں کہ وہ اپنی اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں میری زندگی میں، میرے گھرانے میں یہ خرابی تو موجود نہیں جو ان خطوط میں لکھوائی گئی ہے، تاکہ ہم اس کو جانیں، اس خرابی کو سمجھیں اور اس کو دور کریں، جیسا یسوع چاہتا ہے ہر کلیسیا کے ہر ایک رکن سے۔ ان 7 خطوط میں یسوع ناصری نے اپنا تعارف ایک الگ انداز سے کروایا، ہر خط میں، جو یسوع کی خصوصیات، اس کی شخصیت کو ظاہر کرنے اور اس کے خدائی قدرت اور زور اور حشمت اور بزرگی اور جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خطوط رسولوں کے زمانہ کی جو کلیسیا جن کی بنیاد رسولوں نے رکھی، اس وقت سے لے کر اخیر زمانہ کی کلیسیا جو ہے، جو آخر تک زمین پر موجود ہوگی، اس وقت تک کی ساری ہسٹری کو، تاریخ کو بیان کر دیا پہلے ہی سے۔ یعنی سادہ لفظوں میں، کلیسیا جن جن ادوار سے گزرے گی، جو کچھ اس پر بیتے گا، کیسی کیسی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ اس میں کیسی کیسی خرابیاں بھی پائی جائیں گی، ان کی نشاندہی بھی پہلے ہی سے کر دی گئی۔ یہ 7 خط جو 7 حقیقی کلیسیاؤں کو لکھوائے گئے، ان میں سے 5 کلیسیاں ایسی ہیں جن سے شکایت بھی کی گئی اور ان کے اچھے کاموں کو بھی سراہا گیا، اور پھر ان کو انتباہ کیا گیا، جو غلطیاں، جو خرابیاں ان میں موجود تھی، ان کی نشاندہی کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے ان باتوں پر غالب آنا ہے، تو پھر آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا ان خطوط میں وعدہ کیا گیا۔ 7 میں سے 2 کلیسیاں ایسی ہیں جن سے کوئی شکایت نہیں کی گئی، صرف ان کے اچھے کاموں کو سراہا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ اسی طرح چلتے رہیں اور قائم رہیں۔ جیسے سمرنا کی کلیسیا ہے، اسے یسوع کو کوئی شکایت نہیں، اور فلیلڈلفیا کی کلیسیا جو آخر زمانہ کی وہ کلیسیا ہے جو منادی کرنے والا مشنری چرچ ہے، اس سے بھی یسوع کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ پر یہ وہ کلیسیا ہے جو ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سمرنا اور فلیلڈلفیا کی کلیسیا کے خلاف یسوع نے کوئی شکایت درج نہیں کروائی ان خطوط میں، صرف ان کے اچھے کاموں کا ذکر کیا گیا۔ 7 خطوط میں موجود جو 2 آخری خطوط ہیں، وہ ایسی کلیسیاں ہیں جو اس وقت موجودہ آخر زمانے کی کلیسیاں ہیں، جس میں منادی کرنے والا مشنری چرچ، ایونجیلیکل چرچز، اور دوسرا وہ کلیسیا جو آزاد خیال کلیسیا ہے، جس نے ایسی بہت سی تعلیمات کو جن کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو گلے سے لگایا، اور بہت ان کی روحانی حالت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے لودیکیا کی کلیسیا کے جو طرز کے لوگ ہیں، وہ جب کلیسیا ہوا میں اڑائی جائے گی، اٹھا لی جائے گی جب کلیسیا، تو وہ پیچھے زمین پر رہ جائیں گے، اور ان کو بڑی مصیبت کے دور میں سے گزرنا ہوگا، اور وہ ان کے لیے آخری دوبارہ ایک چانس ہوگا کہ وہ شہید بن کر اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر مہر جو مخالفم سی لگائے گا اس زمانہ کے لوگوں کو، اس سے بچ کر اور یسوع کا نام اور یسوع کے نام کی گواہی پر قائم رہ کر وہ شہید بن کر ان کے لیے موقع ہوگا کہ آسمان کی بادشاہ کے شہری بن سکے۔ کیونکہ مکاشفہ 7 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ دکھائی گئی یوحنا عرف کو، اور اسے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بڑی مصیبت کے دور میں سے بچ کر آئے ہیں۔ تو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ
کہ لودیکیہ کی کلیسیا کے لیے بھی یسوع نے دروازہ بند نہیں کیا، ان کے لیے بھی دوسرا موقع ہوگا، لیکن وہ بڑی مصیبت میں سے گزر کر بچ سکیں گے۔ اس لیے یسوع ناصری نے ہر خط کے اختتام میں کہا کہ جو غالب آئے میں اس سے اجر دوں گا، برکت ملے گی، ساتوں کی ساتوں جو برکتیں لکھوائی گئی، جو اجر لکھوائے گئے وہ کمال ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اجر کو پانے کے لیے غالب رہنا سیکھنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب آنا ناممکن ہے، کیوں کہ اگر یہ ناممکن بات ہوتی تو یسوع ناصری لکھواتے نا، چونکہ یہ ممکن ہے کہ کلیسیا غالب آئے گی، اس لیے یسوع ناصری نے غالب آنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا جو آسمان پر کلیسیا کو ملیں گے، خدا کے تخت کے سامنے ان کی تعریف ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ پیارے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح میں قائم رہیں، بنے رہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس کی باتوں پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اب اگلا سیشن جو ہوگا وہ چوتھے باب کا ہوگا، اور یہاں سے اب مکاشفہ کی کتاب کی جو اسٹڈی ہے وہ بدل جائے گی، کیونکہ پہلے 3 ابواب میں یسوع نے کلیسیا سے بات کی، اب آگے جو باتیں ہیں وہ آپ سنیں اور سیکھیں گے اور خدا کے کلام پر ہم غور کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔